الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالی قدرت اور غلبہ رکھنے والا ہے۔ اس وسیع وعریض کائنات میں اسی کی فرما روائی ہے۔ زمین میں بھی اسی کی قدرت کاملہ کار فرما ہے اور آسمان میں بھی اسی کی قدرت کاملہ کار فرما ہے۔ فرشتے بھی اسی کی بندگی میں مصروف ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی بے بہا نعمتوں اور خصوصی رحمتوں سے نوازتا ہے اور جس سے چاہتا ہے مصائب و آلام ٹال دیتا ہے۔ انعام اور فضل کا مولا اور والی وہی ہے۔ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، لیکن اس پر کسی کا کوئی بھی عمل پوشیدہ نہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کے حق کو پہچان لے اور اس کے اوصاف حمیدہ کو صحیح معنوں میں سمجھ لے اور جان لے تو وہ رب العزت کے حضور انتہائی عجز و انکسار اور خضوع و تذلل کا اظہار کرنے لگے۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی کما حقہ تعظیم کرے تو کبھی اسے چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش نہ کرے اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ سورہ الزمر آیت نمبر 67۔ دل میں ایمان اور رب العزت کی تعظیم راسخ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ارض و سما میں موجود اس کی قدرت کے عجائب میں غور و فکر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یطوی اللہ عز وجل السماوات یوم القیامہ ثم یأخذہن بیدہ الیمنی ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون ثم یطوی الارضین السبع ثم یأخذہن بشمالہ ثم یقول انا الملک این الجبارون این المتکبرون۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں خود کو سرکش اور متکبر سمجھا۔ پھر ساتوں زمین کو لپیٹ کر اپنے بائیں ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں خود کو سرکش اور متکبر سمجھا۔ رواہ مسلم۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی وسعت میں ساتوں آسمان سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے ساتوں آسمان ایسے ہی ہیں جیسے درہموں کو وسیع اور کشادہ زمین پر رکھ دیا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ کا عرش یہ کرسی سے وسیع اور عظیم ہے۔ کرسی عرش کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے چٹیل اور وسیع میدان میں لوہے کا کوئی حلقہ یا چھلا رکھ دیا گیا ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔